للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے یہ بات کی کہ تم لوگوں کو تورات پہ عمل کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی موجود ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں آر دلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ لوگوں کو وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، اچھائی کا حکم دیتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کا حکم دیتے تھے، لیکن خود جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے عیادت کرنے کے لیے، تو اس کے سر کے پاس بیٹھے تو اسے کہا اسلم، بچے مسلم ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے اپنے باپ جو یہودی تھا اس کی طرف دیکھا، تو باپ نے اس سے کہا اطیع ابا القاسم، تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ تو وہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے یہ کہتے ہوئے اٹھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو اس واقعے پہ غور کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر جانتے تھے، مانتے تھے کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا یہ دل تک معاملہ تھا، زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ انسان لوگوں کو حکم دے نیکی کا اور خود اپنے آپ کو بھول جائے۔ اور ساتھ کہا حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی تورات پڑھتے ہو، کتاب اس میں تمہارے لیے علم ہے، حجت قائم ہو چکی ہے، اور پھر بھی تم نے اس کو سمجھنا گوارا نہیں کیا، اس پہ تدبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، تو تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں، عقل انسان کے اندر موجود ہے، اگر شعور موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہے۔ یہ بات تو انتہائی پریشان کن ہے کہ انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود وہ کام نہ کرے، اور لوگوں کو کہے برائی نہیں کرنی اور خود وہ اس سے اجتناب نہ کرے، خود وہ برائیاں کرتا پھرے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں سورۃ ہود میں آتا ہے، آیت نمبر 88 میں، انہوں نے کہا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں تمہاری مخالفت کا ارادہ نہیں رکھتا کہ جس سے میں نے تمہیں روک دیا، تمہیں میں منع کرتا ہوں اور خود برائیاں کرتا رہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور سورۃ صف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود تم عمل نہیں کرتے، خود مانتے نہیں ہو۔ یہ اللہ کے ہاں انتہائی ناراضگی والی بات ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں انسان وہ بات کہے جو خود اس پہ عمل نہیں کرتا۔ مسلمانوں کا بھی اب حال بنی اسرائیل جیسا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے، کیونکہ یہود کو اس بات پر آر دلائی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، اس پر نہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔
اور جو شخص دعوت دے اور خود عمل نہ کرے اسے دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت والے دن ایسا آدمی لایا جائے گا کہ اس کی جو انتڑیاں ہیں، انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، پھر وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھومے گا، ٹھیک ہے، جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ تو جہنم والے اس کے پاس جمع ہوں گے اور اسے پوچھیں گے، مالک یا فلان، او فلاں بندے تجھے کیا ہوا ہے؟ الم تکن تأمرنا بالمعروف، تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، وتنہانا عن المنکر، برائی سے ہمیں منع نہیں کرتا تھا؟ تو وہ جواب میں کہے گا، کیوں نہیں، کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، میں تمہیں تو نیک بننے کا حکم دیتا تھا، نیکی کا حکم دیتا تھا، لیکن خود نیک عمل نہیں کرتا تھا۔ وانہاکم عن المنکر وآتیہ، اور تمہیں کہتا تھا برائیاں نہ کرو اور خود میں برائیاں کرتا تھا۔ تو یہ سزا بڑھ جائے گی کہ جہنم والے اس کے پاس خود آئیں گے، حالانکہ وہ خود بھی عذاب میں ہیں، خود بھی سزائیں لے رہے ہیں، اس کے باوجود اس کی یہ ہولناکی والی سزا دیکھ کر، شدت کا عذاب دیکھ کر اس کے پاس جمع ہوں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ تجھے کیا ہوا ہے، تو بھی جہنم میں جل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسے علم سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے کہ جو فائدہ مند نہ ہو، اور ایسے دل سے اللہ بچائے جس دل میں ڈر نہ ہو۔ باقی انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، کوشش کر کے ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔